9/11 کے ان حملوں کے کچھ ہی دنوں کے بعد محمد عطا کے والد کا ایک انٹرویو سامنے آتا ہے جس میں وہ ان تمام الزامات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور سارا کا سارا ملبہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی الموساد پر ڈال دیتا ہے۔ ولا يتم إلا بمعرفة جهاز مخابرات، وليس هناك جهاز مخابرات في العالم له مصلحة في أن يحدث هذا الموضوع إلا الموساد۔ بالکل اسی طرح باقی تمام لوگوں کے والدین کے بھی انٹرویو سامنے آتے ہیں اور وہ ان الزامات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ان تمام فیملیز کے بیک گراؤنڈ کی طرف بھی دیکھیں تو یہ کوئی غریب لوگ نہیں تھے بلکہ بہت ہی رچ فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ 9/11 کا حملہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی دھول 100 دن تک نیو یارک میں رہی۔ اس کے علاوہ اس ملبے کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو ملبہ تھا اس ملبے کو اٹھانے کے لیے بھی امریکہ کے تقریباً $1 بلین لگ گئے۔ اصل نقصان ان بلڈنگز پر نہیں ہوا بلکہ یہ اصل امریکہ کو جو نقصان ہوا تھا اس سے کچھ ہی دور نیو یارک کی اسٹاک ایکسچینج پر ہوا تھا۔ امریکہ کے اسٹاکس گرتے گئے اور امریکہ کی جی ڈی پی جو کہ ان 9/11 کے حملوں سے پہلے تقریباً 4 to 5 پر گروتھ کر رہی تھی -1 پر آ گئی۔ سب سے زیادہ نقصان وارن بفے کی کمپنی برکشائر ہیتھوے کو ہوا۔ ٹوٹلی $1.4 بلین کا نقصان امریکہ کو 9/11 کے حملوں کی وجہ سے اٹھانا پڑا، لیکن کچھ کمپنیز ایسی بھی تھیں جن کو بجائے نقصان کے فائدہ ہوا۔ یہ کمپنی تھیں فائٹر جیٹ بنانے والی کمپنیز، گنز بنانے والی کمپنیز اور ٹینک بنانے والے کمپنیز، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ اب بدلہ لے گا، چپ نہیں بیٹھے گا، اس بدلے کی آڑ میں کوئی نئی جنگ ضرور چھیڑے گا۔ اب سب کی نظریں امریکہ کے پریزیڈنٹ جارج بش پہ تھیں۔ آخرکار جارج بش سامنے آئے اور کہا کہ ان حملوں کے پیچھے کوئی ملک نہیں، کوئی ایجنسی نہیں، کوئی انٹیلیجنس نہیں، بلکہ ایک آرگنائزیشن القاعدہ اور صرف ایک آدمی اسامہ بن لادن ہے۔ Americans are asking, who attacked our country? The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda. اسامہ بن لادن جو کہ امریکہ سے بہت دور افغانستان میں بیٹھا تھا۔ جارج بش کے اس بیان کے بعد ایک دن الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے اسامہ بن لادن نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا، لیکن اس نے اس انٹرویو کے دوران کچھ ایسی باتیں کہیں جس سے لوگ کنفیوز ہو گئے کہ آیا اس نے یہ حملہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ اس کے بعد پوری مسلم کمیونٹی نے بھی ان حملوں کی مخالفت کی۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC نے بھی ان حملوں کی مخالفت کی۔ تمام علماء اکرام نے بھی ان حملوں کی مخالفت کی۔ اس کے علاوہ مکہ کے گرینڈ امام نے بھی ان حملوں کی مخالفت کی۔ لیکن ان سب کے باوجود مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا بڑھ گیا، اسلاموفوبیا بڑھ گیا، حجاب پہننے والی عورتوں پر حملے کیے گئے، بہت سارے مسلمانوں کو مارا گیا، یہاں تک کہ بہت سارے مسلمانوں کو جابز سے بھی نکال دیا گیا۔ پہلی دفعہ دنیا کے میڈیا پر ڈبیٹ سٹارٹ ہو گئی کہ اسلام ایک پیسفل کنٹری ہے بھی یا نہیں۔ Islam is not a religion of peace. لیکن ان سب کے باوجود بھی پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان حملوں کی مخالفت کی۔ لیکن اب امریکہ کے پریزیڈنٹ جارج بش نے افغانستان کی گورنمنٹ کو الٹیمیٹم دیا کہ القاعدہ کے تمام لیڈرز انکلوڈنگ اسامہ بن لادن ہمارے حوالے کیا جائے۔ And tonight, the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. لیکن افغانستان کی گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے افغانستان کی گورنمنٹ 10 سال کی طویل جنگ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سوویت یونین کو ہرا چکا تھا، اور اس جنگ میں اسامہ بن لادن نے افغانستان کی گورنمنٹ کا بھرپور ساتھ دیا، جس کی وجہ سے افغانستان کی گورنمنٹ کے لیڈر ملا محمد عمر اسامہ بن لادن کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد افغانستان نے امریکہ سے کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دیں، کیونکہ جس شخص پر آپ الزامات لگا رہے ہیں وہ شخص تو خود مان ہی نہیں رہا کہ میں نے یہ حملے کیے ہیں، جس پر امریکہ نے کہا کہ تم ایک چھوٹے سے غریب ملک جبکہ میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، مجھے تمہیں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی طرح اسامہ بن لادن میرے حوالے کرو، نہیں تو میں افغانستان پر حملہ کر دوں گا اور طالبان کی گورنمنٹ کو ختم کر دوں گا۔ کیونکہ اس سے پہلے ہی امریکہ کے جرنلز نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا تھا کہ افغانستان کی طالبان کی گورنمنٹ کچھ ہی ہفتوں کی مار ہے، لیکن افغانستان مینز پٹھان، جس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر
حملے کی پلاننگ شروع کر دی، لیکن افغانستان کی گورنمنٹ نے اس جنگ کو روکنے کے لیے ایک اور آفر دی۔ افغانستان نے کہا کہ ہم اسامہ بن لادن کسی تیسرے کنٹری کو دیتے ہیں جو کہ یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا اسامہ بن لادن نے یہ حملے کیے ہیں یا نہیں کیے، لیکن امریکہ جو کہ اس وقت طاقت کے نشے میں دھت تھا، اس نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. امریکہ نے 9/11 کے حملے کے ایک مہینے بعد ہی 2001 میں افغانستان پر حملہ کر دیا اور چاروں طرف سے اپنی فوجیں داخل کر دی۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ جارج بش نے اس جنگ کو وار آن ٹیرر کا نام دیا۔ افغانستان میں موجود طالبان کے سب سے بڑے مخالف احمد شاہ مسعود کو امریکہ نے فل سپورٹ کیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد افغانستان سے طالبان کو نکال دیا اور افغانستان کو فتح کر لیا۔ ان سب کے دوران امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا میڈیا، کیونکہ BBC اور CNN وہ چینل تھے جو کہ صرف اور صرف امریکہ کی سائڈ دکھا رہے تھے، لیکن الجزیرہ وہ چینل تھا جو طالبان سائڈ اور امریکن سائڈ دونوں دکھا رہا تھا۔ اپنی رپورٹنگ کے دوران الجزیرہ نے کچھ ایسے واقعات بھی دکھائے کہ امریکہ نہ صرف طالبان بلکہ عام افغانی لوگوں پر بھی حملہ کر رہا ہے۔ اسی لیے امریکہ نے افغانستان پر صرف 4 ہفتوں کے بعد الجزیرہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا تاکہ الجزیرہ افغانستان پر اپنی رپورٹنگ نہ کر سکے، جہاں تک کہ الجزیرہ کے ایک کیمرہ مین کو دنیا کے سب سے خطرناک جیل میں بھی قید کر دیا۔ طالبان کی گورنمنٹ ختم کرنے کے بعد اب امریکہ کو افغانستان میں ایک نئے لیڈر کی ضرورت تھی، جس کے لیے جرمنی کے شہر برلن میں ایک میٹنگ رکھی گئی جس میں افغانستان کے بڑے بڑے لیڈرز کو انوائٹ کیا گیا، جس میں افغانستان کے لیے ایک نیا لیڈر چوز کیا گیا، حامد کرزئی، جو کہ طالبان کی گورنمنٹ سے بالکل اپوزٹ تھا، فر انگلش بولتا تھا۔ On extremism, on religious extremism as an instrument of policy. The more we do that, the more we lead to violence. حامد کرزئی کو امریکہ نے افغانستان کا نیا پریزیڈنٹ بنایا اور اس کی گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نئی آرمی بھی بنائی۔ پرانی گورنمنٹ کو ختم کر کے نئی گورنمنٹ بنانا امریکہ کا پرانا بزنس ہے، آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ افغانستان کی عوام نے آج تک کسی باہر والے کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور حامد کرزئی کی گورنمنٹ اتنی بری تھی کہ عوام اس کو ایکسیپٹ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا اور کلیئرلی لگ رہا تھا کہ طالبان یہ جنگ ہار چکے ہیں، لیکن ان سب کے صرف 2 سال بعد ہی 2003 میں امریکہ نے عراق کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، جس کا مقصد صدام حسین کو ملک سے نکالنا تھا۔ Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. لیکن عراق کے ساتھ جنگ میں امریکہ نے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی تھیں جن کو چھپانا بہت مشکل تھا۔ دوسری طرف طالبان بھی ملا عمر کی قیادت میں سٹرونگ ہوتے چلے گئے اور امریکہ کی ان غلطیوں کو انہوں نے اپنی عوام کے سامنے رکھا اور کہا دیکھو یہ سب کچھ ہوتا ہے امریکہ کی حکومت میں۔ اسی وجہ سے جب امریکہ کا پریزیڈنٹ جارج بش جب عراق کے دورے پر بغداد پہنچے تو انہیں وہاں جوتے مارے گئے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں امریکہ کا امیج خراب ہوا، افغانستان میں بھی ان کا امیج کافی خراب ہوا اور طالبان مضبوط ہوتے چلے گئے۔ طالبان کی مضبوطی کا ایک راز یہ بھی تھا کہ جب افغانستان میں کسی ایک فیملی کا ایک بندہ امریکہ کی وجہ سے مارا جاتا تو وہ یونائٹ ہو کر امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور طالبان کے ساتھ مل جاتے۔ افغانیوں کو مارنے کی وجہ سے طالبان کمزور ہونے کی بجائے مضبوط ہوتے چلے گئے اور ان کے نمبرز بھی کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتے چلے گئے۔ ان سب کے دوران 3 سال بعد اسامہ بن لادن نے 2004 میں ایک انٹرویو کے دوران 9/11 کی ذمہ داری قبول کی اور 19 لوگوں کے لیے جو کہ 9/11 میں ملوث تھے ان کے لیے دعا بھی کی اور امریکہ کو وارن بھی کیا کہ اگر امریکہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ایسے حملے دوبارہ پھر ہوں گے۔ اسامہ بن لادن نے یہ انٹرویو US کے جنرل الیکشن سے کچھ ہی عرصہ پہلے دیے تھے، جس کی وجہ سے جارج بش اور بھی مضبوط ہوتا چلا گیا اور دوبارہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا، جس کے بعد جارج بش نے اور بھی زیادہ آرمی افغانستان میں بھیجی، لیکن ان سب کے باوجود 2008 تک 4 سال گزرنے کے باوجود بھی نہ تو اسامہ بن لادن کا کچھ پتہ چل سکا، نہ طالبان کمزور ہوئے اور نہ ہی امریکہ کی مضبوطی افغانستان پر جم سکی۔ وہ جنگ جو کہ کچھ ہی ہفتوں میں ختم ہو جانی تھی 10 سال سے بھی زیادہ
اس کو عرصہ ہو چکا تھا. اب تو جارج بش کے بعد براک اوباما بھی امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ بن گیا تھا. براک اوباما نے اس جنگ کو اپنے وعدوں کے مطابق کم کرنے کے بجائے اور زیادہ کر دیا اور بھی زیادہ آرمی افغانستان میں بھیجی. اب افغانستان میں امریکن آرمی کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی تھی. براک اوباما نے اب افغانستان میں ایئر سٹرائکس اور ڈرون حملوں کو بھی بڑھا دیا تھا. آخر کار 10 سال گزرنے کے بعد 2011 میں اسامہ بن لادن کا سراغ مل گیا. اسامہ بن لادن اپنی 3 بیویوں، بچوں اور گرینڈ بچوں کے ساتھ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں پایا گیا. اب اسامہ بن لادن کے پاکستان میں ہونے کے بھی 2 ورژنز ہیں، ایک پاکستان اور امریکن ورژن اور دوسرا سینئر جرنلسٹ ورژن. پاکستان اور امریکن ورژن کے مطابق پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں موجود ہے. یہ سارا آپریشن امریکہ نے خود اپنے انٹیلیجنس کے مطابق کیا اور اسامہ بن لادن کو مار دیا. جبکہ دوسری سائڈ پر سینئر جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ ایک مشہور پاکستانی جس کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس نے $25 ملین کے عوض اسامہ بن لادن کی لوکیشن امریکہ کو بتائی. امریکہ نے اس پاکستانی کی خبر کی تصدیق کرنے کے لیے بہت سارے ڈرونز بھی وہاں بھیجے جو کہ 24 گھنٹے اسامہ بن لادن کے گھر کے اوپر نگرانی کرتے تھے. اس کے علاوہ امریکن انٹیلیجنس نے پاکستانی ایجنٹ بھی ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے گھر کے پاس چھوڑے، جنہوں نے آس پاس کے درخت بھی کاٹ دیے، جس کی وجہ سے امریکن آرمی کے ہیلی کاپٹرز اچھی طرح لینڈ کر سکیں. آخرکار 2 مئی 2011 کو امریکن آرمی افغانستان کے شہر جلال آباد سے اڑی اور ایبٹ آباد میں انہوں نے گرینڈ آپریشن کیا. 40 منٹ کے اس آپریشن کے بعد اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا. پاکستان کی آرمی اور گورنمنٹ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، جبکہ براک اوباما اور سینئر آرمی آفیسرز امریکہ میں بیٹھے یہ سارا سین لائیو دیکھ رہے تھے. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. امریکن آرمی اسامہ بن لادن کو مار کر اپنے ساتھ افغانستان لے گئی، جہاں اس کا DNA ٹیسٹ کیا گیا جس سے کنفرم ہو سکے کہ آیا یہی اسامہ بن لادن ہے یا نہیں. جب یہ بات کنفرم ہو گئی اس کے بعد امریکن آرمی نے اسامہ بن لادن کی لاش کو ایک سمندر میں پھینک دیا. امریکن آرمی نے بتایا کہ اس کی لاش کو سمندر میں اس وجہ سے پھینکا گیا اور دفنایا نہیں گیا کیونکہ کل کو کوئی اسامہ بن لادن کا مزار نہ بنا لے. آج بھی بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو کہ اسامہ بن لادن کے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ہونے کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی سازش یا گیم ہے. لیکن اسامہ بن لادن کی موت کے کچھ ہی عرصہ بعد القاعدہ نے اپنے سیکرٹ ویب سائٹس پر بتایا کہ اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا ہے اور ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے. تو بھائی جب امریکہ نے بتایا کہ ہم نے اسامہ بن لادن کو مار دیا ہے اور القاعدہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے تو پاکستانیوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اسامہ بن لادن کی 5 بیویاں اور 11 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا عبداللہ بن لادن آج بھی سعودی عرب کے شہر جدہ میں اپنا بزنس چلا رہا ہے اور سعودی عرب کی گورنمنٹ اس پر کڑی نظر رکھتی ہے. اس کا ایک اور بیٹا عمر بن لادن جو کہ اپنے والد کے ان ایکٹس کو صحیح نہیں مانتا اور اس نے اپنے والد کے خلاف ایک بک بھی لکھی ہے. اسامہ بن لادن کا ایک اور بیٹا عمر بن لادن جو کہ اسامہ بن لادن کا رائٹ ہینڈ تھا اور آنے والی وقت میں القاعدہ کا لیڈر بھی تھا، لیکن اسے اسامہ بن لادن سے پہلے ہی 2009 میں مار دیا گیا. ایک اور بیٹا حمزہ بن لادن جو کہ القاعدہ کا آنے والا لیڈر تھا، اس نے اسامہ بن لادن کے مرنے کے بعد بھی القاعدہ کی لیڈرشپ کو سنبھالا اور القاعدہ کی طرف سے کافی سارے اسٹیٹمنٹس بھی جاری کرتا رہا، لیکن اس کو بھی 2018-19 میں مار دیا گیا. اسامہ بن لادن کی فیملی جو ایبٹ آباد میں بچ گئی تھی وہ کچھ عرصہ تو پاکستان کی جیلوں میں رہی، لیکن اس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ نے انہیں اپنے اپنے کنٹریز میں سعودی عرب اور یمن میں بھیج دیا اور یہ آج بھی سعودیہ اور یمن میں رہ رہے ہیں، لیکن کسی کو بھی ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں نہیں پتہ. اسامہ بن لادن کی وفات کے بعد اسامہ بن لادن کے ایبٹ آباد والے گھر سے کافی سارے ڈاکومنٹس بھی ملے جن کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اسامہ بن لادن کو پہلے ہی پتہ تھا کہ کسی ایک دن اس کو اسی طرح اچانک کسی آپریشن میں مار دیا جائے گا. ان ڈاکومنٹ میں ایک ڈاکومنٹ اس کی وصیت کا بھی تھا جس میں درج تھا کہ میرے پاس آج بھی ابھی $40 ملین موجود ہیں، جن میں سے صرف کچھ ہی میری فیملی کو دیا جائے اور باقی سب القاعدہ کو دے دیا جائے. اب
جب اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا تھا اور افغانستان میں جس مقصد کے لیے امریکن آرمی آئی تھی وہ مقصد بھی پورا ہو چکا تھا. اب امریکہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ اب اپنی آرمی واپس بلا لیتا، لیکن اس نے اگلے 10 سال تک مزید اپنی آرمی افغانستان میں رکھی، کیونکہ اب 10 سال بعد دنیا چینج ہو چکی تھی. افغانستان کے بالکل پاس ایک نئی سپر پاور چائنا ابھر کر سامنے آ رہا تھا. چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کا افغانستان میں پریزنٹ بہت لازمی تھی. اس کے علاوہ امریکہ کے انسٹیٹیوٹس نے امریکن گورنمنٹ کو بتایا کہ افغانستان کی زمین کے نیچے بہت زیادہ امپورٹنٹ منرل، جن میں سے ایک منرل لیتھیم، جس سے آج پوری دنیا کی بیٹری چلتی ہیں، وہ سب سے زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے. اگر افغانستان سے امریکن آرمی چلی جاتی تو چائنا بہت جلدی سے اور آسانی سے ان منرلز تک پہنچ جاتا. اسی وجہ سے اگلے 10 سال تک امریکہ افغانستان میں بیٹھا رہا، لیکن ان سب کے باوجود طالبان کے پاؤں افغانستان میں مضبوط ہوتے چلے گئے اور آخر کار ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ نے طالبان کے ساتھ ڈیل کی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آہستہ آہستہ اپنی فوج کو افغانستان سے نکالنا شروع کر دیا. We just signed an agreement. اتنے سالوں کی ٹریننگ کے باوجود امریکن آرمی طالبان کے سامنے کھڑی نہ ہو سکی اور آخر کار طالبان اپنے کیپٹل کابل میں داخل ہو گئے. طالبان کے ساتھ امریکہ کی یہ لڑائی امریکہ کی سب سے بڑی ناکامی سمجھی جاتی ہے. 20 سال کی لڑائی کے بعد بھی امریکہ طالبان کو کمزور بنانے کے بجائے مضبوط بنا کر گئی. اس پوری جنگ میں تقریباً 46 لاکھ لوگ مارے گئے اور 3000 سے زیادہ امریکن آرمی ماری گئی اور 4 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے. امریکہ کلیم کرتا ہے کہ اس وار اور ٹیرر کے اوپر تقریباً $2 ٹریلین کا خرچہ ہے، لیکن براؤن یونیورسٹی کے مطابق یہ خرچہ تقریباً $8 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے. اس پوری جنگ میں امریکہ کی عوام کو بھی نقصان ہوا اور افغانستان کی عوام کو بھی نقصان ہوا، لیکن اگر فائدہ ہوا ہے تو وہ صرف ہتھیار بنانے والی کمپنیز کو. ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اینڈ سبسکرائب.